اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے نشیب و فراز میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور آج ہم اس قصے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار و تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کاندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا، پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پہ بٹھا دیا اور ہاتھ و پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیرہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہوئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے ذرا دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشکبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر اس کے کرتے پر ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی من گھڑت کہانی اور فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ اس شخص نے ڈول کو کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشی خوشی یہ سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا بیچ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر ہی نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک بھی لفظ نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے قافلہ مصر کو چلا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنے ایک وزیر اعظم قفطیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو یہ معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو رہے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا
اور اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنا ہی ریشم دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایتی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سے 17 برس بتائی جاتی ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک چھری پکڑوا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولی، یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر یہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 سے 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے دیوانے ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پہ روٹی کہ کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں سنائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میری دربار میں لایا جائے۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میرے بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کرائی اور تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے حوالے سے مشورہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظامات پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔
इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। उसके बाद आपने ख़जानों का निज़ाम अपने हाथ में लिया और 7 साल तक खेती की और अनाजों को बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत साली और खुश्क साली का ज़ोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग अनाज की ख़रीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए। इसी सिलसिले में आपके भाई किनान से मिस्र आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखते ही पहली नज़र में पहचान लिया। उनके भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। आपने उन लोगों को अनाज दे दिया और फिर फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक भाई और भी है, आइंदा उसको साथ लेकर आना। अगर तुम लोग उसको साथ नहीं लाए तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग इनके पैसों को भी इनकी बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुँचेंगे और नकद को देखेंगे तो ज़रूर वापस आएंगे। चुनांचे ये लोग अपने वालिद के पास पहुँचे तो कहने लगे कि अब्बा जान, अब क्या होगा? अजीज़ मिस्र ने कहा है कि जब तक तुम अपने छोटे भाई को साथ नहीं लेके आओगे तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। लिहाजा आप छोटे को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का अनाज भी ले लें, और आप इत्मीनान रखिए हम लोग उसकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी बोरियां खोलीं तो हैरान रह गए। अनाज के साथ साथ उनकी रकम भी मौजूद थी। ये देखकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, इससे बढ़कर अच्छा सलूक क्या चाहिए? देख लीजिए, अजीज़ मिस्र ने हमको पूरा अनाज भी दे दिया है और हमारी रकमें भी हमको वापस करती हैं। लिहाजा आप बिला खौफ व ख़तरा हमारे छोटे भाई को हमारे साथ भेज दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा यूसुफ़ के मामले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ और अब मैं दोबारा तुम लोगों पर भरोसा कैसे करूँ? मैं इस तरह बिन्यामीन को हरगिज़ तुम लोगों के साथ नहीं भेजूँगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग हलफ उठाओ, मेरे सामने अहद करो तो अलबत्ता मैं उसको भेज सकता हूँ। ये सुनकर भाइयों ने हलफ का अहद उठा लिया और आपने इन लोगों के साथ बिन्यामीन को भेज दिया। जब ये लोग अजीज़ मिस्र के दरबार में पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने मसनद में बिठाया और चुपके से उससे कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक चाल चली। उन तमाम भाइयों की बोरियां अनाज से भरवा दी और अपने भाई बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला रखवा दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि तुम चोर हो। वो सारे भाई मुतवज्जा हो गए और कहने लगे कि तुम क्या गुम कर बैठे हो? वो बोले, हमारा एक शाही प्याला गुम हुआ है, जो उसे ढूंढ लाएगा उसे एक ऊंट का बोझ मिलेगा। सारे भाई बोले कि अल्लाह की कसम, हम तो चोर नहीं हैं। पुकारने वाले ने कहा कि अगर तुम पर चोरी साबित हो जाए तो क्या सज़ा है? वो भाई बोले कि जिसके पास से वो प्याला निकले वो बंदा ही उसकी सज़ा है। फिर उन्होंने सामान की तलाश शुरू कर दी। पहले दूसरे भाइयों का सामान खंगाला और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली। बिन्यामीन के सामान से वो शाही प्याला निकलकर बाहर आ गया। भाई कहने लगे कि ए अजीज़, बेशक हमारा बाप बूढ़ा और लंबी उम्र वाला है और उसकी जगह हमें पकड़ लो, हम देखते हैं आपको एहसान करने वालों में से। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की पनाह पकड़ें सिवाय उसके कि हमने पाया अपने सामान जिसके पास। बेशक मैं उस वक्त जालिमों से हूँगा। अब बरादरान यूसुफ़ सख्त परेशान हो गए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेल कर उसकी हिफाजत करेंगे, और यहाँ बिन्यामीन इनके हाथों से छीन लिए गए, और अब घर जाएं तो कैसे और ठहरें तो कैसे? ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाइयों, सोचो तुमने अपने वालिद को क्या वादा दिया है। इससे पहले भी तुम अपने भाई यूसुफ़ के साथ कितनी बड़ी कोताही कर चुके हो। लिहाजा मैं तो उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक वालिद साहब खुद आने का फरमाएं या अल्लाह ताला उस मामले में कोई हल फरमा दे। चुनांचे यहूदा के सिवा सारे भाई लौटकर घर आए और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से सारा हाल बयान कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ़ की तरह बिन्यामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हेलाबाजी की है। खैर, मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि हाय अफसोस मेरा यूसुफ़। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निढाल हो गए और रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गईं। आपकी ज़बान से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों और पोतों ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ही याद करते रहेंगे यहाँ तक कि लब गूर हो जाएं या जान से गुजर जाएं।
اپنے بیٹوں پوتوں کی بات یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رغبت طاری ہو گیا، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا، جلد سے جلد سفر طے کر کر والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اس پرانی بات میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ہے ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص اس کے منہ پر ڈال دی، اور فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان سفر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر کے اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے کے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے، مگر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ملائکوں کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازوں نے عجیب سا سماں پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ذرا انتظار کیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیکم یا مصب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پہ بٹھا دیا، اور آپ کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئیں، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا
کہ ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھے اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔